معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرش اعلیٰ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا، جب میں عرش اعلیٰ کے سامنے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عرش کے پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں جب میرا گزر جنت میں ہوا تو دیکھا کہ جنت کے دروازوں پر غلمان کے سینوں پر، حوروں کی آنکھوں میں، حتیٰ کہ جنت کے درختوں کے ہر پتے پتے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ آسمانی دروازہ، اسی طرح تمام آسمانوں کے دروازوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی بڑی شان کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ آسمانی کتب توریت، زبور اور انجیل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک اور آخری زمانہ میں مبعوث ہونے کا ذکر خیر موجود ہے۔ قرآن شریف میں بطور خاص شاندار القاب اور بڑے اعزازات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لکھا ہوا ہے۔ پشت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے روایت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر قدرتی قلم سے محمد رسول اللہ خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، جس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کو دکھایا کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ شریف، مسجد حرام میں کئی مقامات پر، حتیٰ کہ کعبہ شریف کے غلاف مبارک پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لکھا ہوا ہے۔ اذان، نماز مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے علاوہ ساری دنیا کے تمام مساجد میں روز وقت اذان اور اقامت میں بڑے اعزاز و شان کے ساتھ نام لیا جاتا ہے، اور نماز میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہر زمانہ کے بڑے بڑے پیغمبروں اور صالح بزرگوں کی پیشانیوں میں منتقل ہوتا رہا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی پیشانیوں پر نور محمدی والے اعلانیہ نظر آتا تھا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھ کو نبی آدم کی بہترین طبقوں میں مجھ کو ہر زمانے میں پیدا کیا گیا، یہاں تک کہ میں اس قرن میں ہوا جس میں کہ میں ہوں۔ پہاڑوں کا رقص کرنا۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لے کر احد پر چڑھے تو کوہ احد مارے خوشی کے جھومنے لگا، یہاں تک کہ اس کے اطراف والے پہاڑ ہلنے لگے۔ اسی طرح ایک مرتبہ کوہ بشیر پر چڑھے تو کوہ بشیر بھی رقص کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑوں پر ٹھوکر لگائی اور فرمایا، اے پہاڑ ٹھہر جا، ادب کر، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ پس دونوں پہاڑ بھی باادب ہو کر خاموش ہو گئے۔ ابر کا سایہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیر خوری میں جب حضرت بی بی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی صحرائی مکان کی طرف جا رہے تھے تو ایک ابر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرتے ہوئے ساتھ چل رہا تھا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کے ہو گئے اور اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر پر جا رہے تھے، اس وقت بھی لوگوں نے دیکھا کہ ابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرتا ہوا ساتھ چل رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کی عمر میں جب حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تجارتی سامان لے کر جدھر جاتے، ابر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرتے ہوئے ساتھ رہتا تھا۔ خوشہ کی گواہی۔ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مجھے کیسے یقین ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھ اس درخت کے خوشے کو ہلاتا ہوں، وہ گواہی دے گا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر کھجور کا خوشہ درخت سے نیچے اتر آیا اور توحید و رسالت کی گواہی دی اور واپس جا کر درخت سے لگ گیا۔ یہ دیکھ کر عرابی مسلمان ہو گیا۔ درخت کا کلمہ پڑھنا۔ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیہاتی سے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لے، تو اس نے کہا کہ یہاں اور کوئی اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، درخت بھی کلمہ توحید و رسالت پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا جو وادی کے دوسرے کنارے پر تھا۔ وہ زمین پھاڑتا ہوا چلتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنی ٹہنیوں کو جھکائے ہوئے حاضر ہو گیا۔ توحید و رسالت کا کلمہ بآواز بلند پڑھنے لگا، پھر اجازت لے کر واپس چلا گیا۔ شجر حجر کا سلام کرنا۔ مکہ شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطراف و اکناف جس طرح جاتے، وہ بھی درخت، پتھر یا پہاڑ سامنے آتا، عرض کرتا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساتھ سفر میں تھے۔ ایک منزل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے، بس اتنے میں ایک درخت دور سے زمین پھاڑتا ہوا آیا اور ٹہنیاں جھکا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک درخت ہے جو اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر مجھے سلام کرنے آیا تھا۔ تنے کا رونا مسجد نبی میں منبر کے قریب ایک کھجور کا تنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوقت خطبہ اس تنے سے کمر لگا لیا کرتے تھے۔ جب مسجد نبی میں منبر تیار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے۔ یک ستون حنانا یعنی کھجور کا تنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں ایسے دردناک طریقے سے رو رہا تھا کہ سننے والوں کے دل دہل گئے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً ستون حنانہ کے پاس تشریف لے گئے اور ہاتھوں سے پکڑ کر سینے سے چمٹا لیا۔ پھر ستون حنانہ نے چھوٹے بچے کی طرح سسک سسک کر رونے لگا، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایسی تسلی دی جیسے کوئی اپنے چھوٹے معصوم بچے کو سمجھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ستون حنانہ اس بیان سے دوری پر رویا جس کو وہ سنا کرتا تھا۔ اب چونکہ محروم ہو گیا ہے، بس میرے فراق میں رونا شروع کر دیا تھا۔ گوہ کی گواہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیہاتی کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ جب تک یہ گو ایمان نہ لائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لا سکتا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بولو میں کون ہوں؟ گو نے نہایت فصیح زبان میں عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ دیہاتی مسلمان ہو گیا۔ دعوت میں برکت۔ جنگ خندق میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 دن کا فاقہ ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فاقے کا حال سنایا تو انہوں نے اپنے گھر میں دیکھا تو تقریباً 2.5 کلو جو اور ایک بکری کا بچہ موجود ہے۔ بکری کا بچہ ذبح کر کے سالن اور جو کے آٹے کی روٹی بناتے ہوئے کہا، جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چند ساتھیوں کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند ارشاد فرمایا، اے خندق والو چلو، آج جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دعوت ہے۔ اور سارے خندق والے جو تقریباً 1000 سے زائد تھے، سب کے سب جو بے حد بھوکے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے اہل خندق کو آتے دیکھ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت حیرانی کے عالم میں دوڑتے ہوئے آئے اور بیوی سے کہا، بیوی اب کیا ہوگا؟ اب تو سارے خندق والے آ رہے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، سارے اہل خندق کو کس نے دعوت دی؟ تو کہا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی۔ بیوی نے نہایت اطمینان سے کہا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کے تشریف لائے اور سالن کی ہانڈی میں اور گندے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا اور برکت کی دعا فرمائی۔ پس سالن اور روٹیاں مسلسل چلتی ہی رہیں اور تمام اہل خندق جو تقریباً 1000 تھے پیٹ بھر کر کھا چکے اور ہانڈی میں سالن اور روٹیوں کا آنا بدستور باقی رہا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ جیسے اہل خندق دعوت سے فارغ ہو چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اب تو میں اور تیرے گھر والے باقی رہ گئے ہیں، سب کو بلا لو۔ یہ سنتے ہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا، یا رسول اللہ، میرے بچے سکون کی نیند سو رہے ہیں، ان کو بعد میں فارغ کر دیا جائے گا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول فرما لیں۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تیرے بچوں کے بغیر نہ کھائیں گے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یکدم روتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بچے بکری کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ کر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا، پھر ڈر کر بھاگا اور گھر کی چھت سے گر کر انتقال کر گیا اور اب کمرے میں دونوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر کے بچوں، آؤ، تم کو اللہ تعالیٰ کے رسول بلا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حاضر ہو گئے اور سب مل کر کھانا کھانے لگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اور بکری کے بچے کو بھی زندہ فرما دیا جس کو ذبح کر کے دعوت کی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری لاج رکھ لی، کھانے میں برکت۔ غزوہ تبوک میں بھوک نے صحابہ کو خوب ستایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسترخوان بچھا کر سارے لوگوں کو بچا ہوا توشہ منگوایا جو صرف 10 کلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا فرمائی، بسم اللہ کہہ کر لیتے جاؤ۔ بس سارے اہل لشکر پیٹ بھر کر کھایا اور اپنے اپنے توشہ دان بھر لیے، حتیٰ کہ آستین کے منہ باندھ کر اس میں بھی خوب بھر لیے۔ بفضل تعالیٰ پھر بھی کھانا جوں کا توں بچا رہا۔ دودھ میں برکت۔ ایک روز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ بطور ہدیہ آیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشنا سے فرمایا، جاؤ اور اصحاب صفہ کو بلا لو۔ اصحاب صفہ کی تعداد اس وقت 70 تھی۔ سب کو بلایا گیا اور ایک پیالہ دودھ سب نے اپنے پیٹ بھر کر پیا، پھر بھی آخر میں دودھ جوں کا توں باقی رہا۔ سارے بھوکوں اور پیاسوں کو پیٹ بھر کر دودھ پلایا، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرما لیا، پھر بھی دودھ باقی تھا۔ کھجور میں برکت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قرض خواہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، قرض خواہ مجھ کو بے حد پریشان کر رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ہر قسم کی کھجوروں کا الگ الگ ڈھیر لگا دو، پھر مجھ کو بلا لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے ڈھیر لگا کر حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا، قرض خواہوں کو بلا لو اور کہہ دو کہ قرض کے سارے کھجور ناپ کر لے جائیں۔ تمام قرض خواہ آ گئے اور بڑے ڈھیر میں سے جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اپنا سارا قرض لے گئے۔ بفضل تعالیٰ کھجور پورے کے پورے موجود تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک کھجور بھی کم نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، یا رسول اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی برکت کا صدقہ ہے۔ برتن میں برکت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک کپی کے ذریعے اکثر گھی بھیجا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کپی میں ہمیشہ گھی رہتا جو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو ہر روز سالن کے طور پر ڈالا کرتی تھی۔ مالک ایک روز کپی میں سارا گھی بھی نچوڑ لیا، پس پھر سارا گھی ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو نہ نچوڑتی تو اس میں ہمیشہ گھی موجود رہتا۔ فتنوں کی اطلاع۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز مدینہ منورہ کے ایک بلند مقام پر چڑھے اور اصحاب سے فرمایا کہ کیا تم بھی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح برس رہے ہیں جیسے بارش برستی ہے۔ یہ فتنے وہ تھے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پیش آنے والے واقعات تھے۔ فتح کی خوشخبریاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی فتح کی خوشخبری سنا دیتے تھے، جیسا کہ جنگ بدر، خیبر، جنگ خندق اور حدیبیہ وغیرہ کے حالات شاہد ہیں۔ جنگ خندق میں خوشخبری۔ جنگ خندق میں خندق کھودنے کے دوران ایک سخت چٹان نمودار ہوئی، کسی سے نہ ٹوٹ سکی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کدال لے کر ضرب لگائی تو ایک ہی ضرب چٹان کا تیسرا حصہ پھوٹ کر ریزہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ مجھے ملک شام کی کنجیاں دے دی گئی، یعنی ملک شام فتح ہو جائے گا۔ پھر دوسری ضرب لگائی، پھر اللہ اکبر کہا اور فرمایا مجھ کو ملک فارس کی کنجیاں دے دی گئی۔ پھر تیسری مرتبہ ضرب لگائی جیسے سارے چٹان ریت بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ مجھ کو ملک یمن کی کنجیاں دے دی گئی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضرب لگانے کے دوران رنگ برنگی روشنیاں نکل رہی تھیں، ان روشنیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ممالک کے محلات نظر آ رہے تھے۔ الحمدللہ آگے چل کر یہ تمام علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ فتح خیبر کی خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا، کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ خیبر کا قلعہ فتح کر دے گا۔ جب صبح ہوئی تو سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا تو کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھیں درد کر رہی ہیں اور انہیں بخار چڑھا ہوا ہے، فرمایا ان کو بلا لاؤ۔ چنانچہ حضرت علی کریم کو بلا لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، جیسے فوراً صحت مند ہو گئیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں خیبر کا جھنڈا عطا فرمایا۔ تو فضل تعالیٰ حضرت علی کریم کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ کسریٰ کے کنگن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسریٰ کی فتح کی خوشخبری پہلے ہی دے دی تھی، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ مراکہ بن مالک حالات کفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوا تو اس کا گھوڑا 3 مرتبہ زمین میں دھس گیا، پس سراقہ طائب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی کا طالب ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف معاف ہی نہیں فرما دیا بلکہ ارشاد فرمایا کہ جب کسریٰ فتح ہوگا تو وہاں کے بادشاہ کے کنگن تجھ کو نصیب ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یہ علاقہ فتح ہو گیا اور بادشاہ کے سونے کے کنگن حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئے۔ قتل کی اطلاع حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی تعمیر کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر میں ہم لوگ ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو فرمایا، افسوس کہ ایک باغی فرقہ عمار کو قتل کر دے گا، یہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ دوزخ کی طرف جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں حضرت سیدنا علی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے 38 ہجری میں شہید ہو گئے۔ حضرت خباب کی شہادت، حارث کے بیٹوں نے مکر و فریب کا جال بچھا کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور مکہ شریف کے بحر شہید کر دیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے دوران بار بار آواز بلند پکار کر کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہاں مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب عطا فرما رہے تھے، وعلیکم السلام یا خبیب۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلگیر آواز میں اپنے صحابہ کو مطلع فرما دیا کہ خبیب شہید ہو گئے۔ قبروں میں جلوہ گری، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں میں تمہارا امتحان لیا جائے گا، اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ایماندار اور یقین رکھنے والا کہے گا، یہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ محمد ہے، یہ محمد ہے، یعنی آخری سوال کا 3 بار جواب دے گا۔ قبر میں سوالات ہوں گے، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وما تقول بہذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مومن کے جواب ہوں گے، اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے۔ 3 مرتبہ کہے گا، یہ شخص حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پہلے اور دوسرے سوال کا جواب 1 مرتبہ دے گا، لیکن تیسرے سوال کا جواب جو ہے 3 مرتبہ دے گا۔ اس کے پاس سے جنت کی کھڑکی کھل جائے گی۔ کافر اور مشرکین کے ہر سوال کے جواب میں پریشان اور مبہوس اور پراگندہ حال ہو کر چیختے چلاتے ہوئے کہے گا، یعنی ہائے ہائے کچھ نہیں جانتا، بس دوزخ کی کھڑکی کھل جائے گی۔ قبر کے اندرونی حالات، حضرت المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک یہودی عورت پر اس کے گھر والے رو رہے تھے، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو فرمایا کہ لوگ اس پر رو رہے ہیں اور قبر میں اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہودی کی قبر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غروب آفتاب کے وقت باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز سنی تو فرمایا، یہودی کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت سعد کی قبر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد کے انتقال سے عرش ہل گیا، آسمانوں کے دروازے کھل گئے، 70,000 فرشتے جنازے میں شرکت کے لیے نازل ہوئے، بے شک یہ بھیجے گئے، پھر ان کی قبر کشادہ کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں منتقل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہوا نظر آنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف کے لیے 50 دن باقی رہ گئے تھے تو شہر مکہ معظمہ پر کعبہ اللہ ڈھانے کے لیے ابرہا کا لشکر آیا۔ ابابیل کا لشکر قرآن شریف میں ہے کہ ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ کو کھیڑنے جانے کے لیے کعبہ پر حملہ آور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیل کا لشکر بھیج دیا، جن کی چونچ اور پنجوں میں باریک کنکریاں تھیں جو ہاتھوں پر اوپر سے پھینک رہی تھیں، اور ایک ایک کنکری سے ہاتھی اور ہاتھی سوار لشکر مرکز ڈھیر ہو رہا تھا۔ ولادت باسعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی تولید ہوئے، کعبۃ اللہ میں 360 بت سرنگوں ہو کر گر پڑے اور فارس کا آتش کدا ٹھنڈا ہو گیا۔ ایوان کسریٰ کے 12
کنگرے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے، الغر سارے روئے زمین پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی بڑے بڑے اور عجیب و غریب معجزات کا ظہور ہونے لگا۔ معراج نبی عظیم معجزہ ہے۔ نبوت کے 10ویں سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے الصلاۃ معراج المومنین۔ حالانکہ ہر نبی کا ان کے درجے کے لحاظ سے معراج نصیب ہوئی، لیکن ان کی معراج صرف اسی نبی کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کل کائنات کی معراج ہے۔ کل کائنات کی معراج، معراج شریف میں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم جہاں جہاں پہنچا بس اس جگہ کی معراج ہو گئی، یعنی جب آسمانوں پر پہنچے تو آسمانوں کی معراج ہوئی، اور اسی طرح جب آپ سدرۃ المنتہا اور عرش اعلیٰ پر پہنچے تو اس کی معراج۔ اس لیے مفسرین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج عظیم معجزہ ہے۔